اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا جو ٹاپک پریویس تھا، جس کی ریکارڈنگ آپ کو بھجوا دی گئی تھی، وہ آپ تمام لوگوں نے سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اس میں آپ سے ڈسکس کیا گیا تھا کہ آپ 3 سیمسٹرز میں فرسٹ سیمسٹر جو ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے اندر ویب سائٹ مارکیٹنگ، یوٹیوب مارکیٹنگ، فیس بک، کورا، انسٹاگرام مارکیٹنگ، موبائل اپلیکیشن کی مارکیٹنگ، کسی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنا، کسی آن لائن اسٹور کی مارکیٹنگ کرنا وغیرہ 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 اس میں شامل ہوگا۔ اس پورشن میں کام کرتے ہوئے جب ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں، یاد رہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ایسا پیٹرن ہوتا ہے جس میں آپ کسی کلائنٹ کے موبائل میں ڈیفرنٹ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، جیسے ویب سائٹس ہوتی ہیں، یوٹیوب ہوتی ہے، فیس بک ہوتی ہے وغیرہ 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 وغیرہ، آپ اس میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں اور انٹر ہو کے وہاں پہ اپنے ایڈز کو آپ پلیس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو پیٹرن ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا، یہ بیسیکلی ایک ایڈوانس لیول پیٹرن ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ نے چونکہ کسی عام جو آپ کا ایڈ چل رہا ہوتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں بروشرز میں یا اخبار میں ایڈ آیا کرتے تھے، تو ان ایڈز کی طرح یہ ایڈز آزاد نہیں ہوتے۔ آزاد کا مطلب کیا ہے؟ آزاد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ ایڈ پلیس کرتے ہو تو آپ کا ایڈ ایگزیکٹلی اسی بندے کے پاس جاتا ہے جو بندہ آپ کا کلائنٹ ہے۔ یہ بات ہم نے ڈسکس کر لی ہوئی ہے لیکچر میں پریویس میں۔ تو اس میں وہ جاتا کس طرح سے ہے، ابھی اس کو اب چھوڑ دیں کہ وہ ایڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی اس کسٹمر کے پاس جاتا کس طرح۔ لائک آپ کا کوئی کلائنٹ ہے، وہ ڈاکٹر ہے آنکھوں کا، اور وہ آپ سے کہتے ہیں یار کہ میری آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، تو آپ جب اس بندے کا ایڈ پلیس کرتے ہو تو وہ ایڈ ایگزیکٹلی اسی بندے کے پاس جاتا ہے جو کہ آنکھوں کا پیشنٹ ہے۔ اب آنکھوں کے ڈاکٹر کا ایڈ جو آپ کا کلائنٹ ہے، آپ نے اس کو پلیس کیا اور وہ ایڈ اسی بندے کے پاس گیا جو کہ آنکھوں کا مریض تھا، تو یہ پیچ اپ کیسے ہوا، یہ جوڑ کیسے ہوا، یہ پروسیس مکمل کیسے ہوا؟ یہ پروسیس بیسیکلی ڈیموگرافکس کہلاتا ہے، اور اس ڈیموگرافک کے پیٹرن کو مکمل کرنے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جن ٹیکنیکس کے ذریعے سے ہم اپنے ایگزیکٹ کلائنٹ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں بیسیکلی یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ چارٹس ہوتے ہیں، جن چارٹس جیسے کہ ابھی آپ چارٹس دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، تو نمبر 1 کچھ چارٹس ہوتے ہیں جن چارٹس کی ہیلپ سے آپ جو ہے سارٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ کون سا ہے۔ کیسے کر رہے ہوتے ہیں یہ ابھی آگے جا کے ہم سیکھتے ہیں۔ سیکنڈلی، اس کے اندر آپ کے اے ڈی ایس میں جو کہ آپ کی بیسیکلی ایجنسی ہے، اے ڈی ایس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ وہ ایجنسی ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستان یا پاکستان سے باہر اپنی کمپلیٹ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، جو بھی وہ ہے اس پہ جو مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی ایجنسی جو ہے وہ اے ڈی ایس ہوتی ہے۔ اب اس اے ڈی ایس ایجنسی کا جو سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ کو ادارہ پرووائڈ کر دے گا، اس سافٹ ویئر کے اندر کچھ بنے بنائے بٹنز پڑے ہوتے ہیں، اور ان بٹنز کے ذریعے سے آپ کی جو میجر کیمپین ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان بٹنز پہ کام کریں جا کے اور اپنی کیمپین کو پراپرلی ڈیزائن کریں یوٹیوب کے لیے، فیس بک کے لیے، یا ویب سائٹس کے لیے، یا کسی بھی چیز کے لیے، اس سے پہلے ہمارے لیے یہ چیز بہت لازم ہے کہ ہم ان بٹنز کے بارے میں جان سکیں کہ یہ بٹنز کون کون سے ہیں، اور ہم نے جب ان کو استعمال کرنا ہے تو ان کو استعمال کرنے کا طریقہ اور پروسیجر جو وہ کیا ہے۔ جن بٹنز کا سامنا اے ڈی ایس کے اوپر جا کے سب سے پہلے آپ کو کرنا پڑتا ہے، اے ڈی ایس، یہاں سے میں دوبارہ آپ سے عرض کر دوں کہ اے ڈی ایس بیسیکلی وہ ایجنسی ہے جس ایجنسی کے تھرو آپ اپنے سارے کے سارے ایڈ جو ہیں وہ رن کرتے ہیں۔ کہاں رن کرتے ہیں؟ وہ سارے پلیٹ فارمز جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ کی ویب سائٹس ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ واٹس ایپ ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، کورا ہے، انسٹاگرام ہے، بلاگز ہیں، موبائل کی اپلیکیشنز ہیں، یا کوئی آن لائن اسٹور ہے، یا آپ کسی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ تمام کے تمام جو پیٹرنز ہوتے ہیں، ان سارے کے سارے پیٹرنز میں آپ کو جب کیمپین ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو کیمپین ڈیزائن کرنے کے لیے سب سے پہلے
آپ جن بٹنز کے تھرو اپنی کیمپین کو ڈیزائن کرتے ہیں ان بٹنز کا استعمال جو ہے آج ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد ان بٹنز کو مکمل کرنے کے بعد جب میں آپ کو کیمپین کے باقاعدہ اس کی جو ڈیزائننگ ہے اس کے اوپر بٹھاؤں گا تو دین یہ بٹنز جب ہم اسے کلک کریں گے تو اس وقت ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کیمپین ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کرنے والا ہوگا، لہٰذا اس وقت ہم بحث نہیں کریں گے کہ یہ بٹن کیا ہیں اور کیسے ہیں۔ سو آج ٹائم ہے جی ان کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ اے ڈی ایس کو اوپن کرو گے جو کہ آپ کی ایجنسی ہوگی ایڈ پلیس کرنے کے لیے، اس میں آپ کا سامنا سب سے پہلے جس سے ہوگا وہ یہ لوئسٹ کوسٹ، کوسٹ کیپ، بڈ کیپ اور ٹارگٹ کوسٹ، یعنی کہ یہ بڈ کے بٹن ہوں گے۔ اب یہ بڈ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی جب آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہو یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہو تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہوئے آپ کے جو ایڈ پلیس ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڈ کے تھرو ہو رہے ہوتے ہیں۔ بڈ کا مطلب اگر میں سمپل لینگویج میں آپ سے شیئر کروں تو بڈ کا مطلب ہوتا ہے بولی۔ بولی جس طرح سے کسی منڈی کے اندر بولی لگ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ٹرک ہے، اس کا 10,000 روپیہ، وہ کہتا ہے یار 11,000 روپیہ، وہ کہتا ہے 12، تو 12,000 کی بولی لگتی ہے، وہ ٹرک 12 میں بک جاتا ہے سارے کا سارا، پھل کا یا فروٹ کا یا سبزی کا۔ تو اس طریقے سے بڈ کے ساتھ آپ کیمپین کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو۔ یہ جو بڈ ہوتی ہے اس کا کنسیپٹ بڑا عجیب ہے، اور یہاں پہ لیٹسٹ مارکیٹنگ کرتے ہوئے چونکہ آپ مجبور ہوتے ہو، کلائنٹ جو ہے وہ سمجھدار بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے، اور خاص طور پہ آپ کا وہ کلائنٹ جو پاکستان سے باہر سے ملتا ہے آپ کو، جون سا کلائنٹ آپ کو ملتا ہے نا پاکستان میں، وہ ابھی بھی لرنر ہے، اس کو بھی اتنی سمجھ چیزوں کی نہیں ہے، بلکہ شاید 10% بھی نہیں ہے۔ سو لوکل کلائنٹ آپ کا مشکل نہیں ہوتا، لیکن لوکل کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو پر منتھ کے پیسے بھی کم پے کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا کلائنٹ آپ کے محلے کا کوئی ایسا ایک چھوٹا موٹا دکاندار ہے، ہاں یہ ہے کہ پیسے اس میں کم سے کم بھی 10-12 ہزار مل جاتے ہیں آپ کو 30 منٹ کے۔ اگر آپ 30 منٹس کام کرتے ہو تو اس کے عوض آپ کو جو پیسے ملتے ہیں وہ کم سے کم 10 سے 12 ہزار مل جاتے ہیں۔ سو اس سینس میں پیسے کم بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم باہر سے کمپیئر کریں، کیونکہ بیسیکلی ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ تیار آپ کو کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر جو ہمارا بڑا کلائنٹ ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ فری لانسنگ کر سکیں۔ تو فری لانسنگ مین کہ آپ اس کو یہ اسکل جو ہے وہ سیل کر سکیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی، اور اسکل کو سیل کرنے کے بعد آپ اس سے پیسے جو ہے کما سکیں۔ تو بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے یہاں پہ، لہٰذا یہاں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا ذہن جو ہے وہ یہ تیار کرنا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنلی فری لانسنگ کرنی ہے، اس میں پیسے بہت اچھے مل جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو آپ نے کیمپین کو ڈیزائن کرنا ہے، اس کیمپین کو ڈیزائن کرنے میں سب سے پہلے فیز 1 کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کا سامنا جو ہے وہ بڈ سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بڈ کا مطلب ہوتا ہے بولی لگانا۔ اب جتنی بھی کیمپینز آپ کی ڈیزائن ہوں گی اس کے اندر چونکہ آپ کلائنٹ کی وجہ سے، خاص طور پہ وہ کلائنٹ جو باہر سے ملتا ہے آپ کو، یا پاکستان میں اگر آپ کسی اچھی کمپنی میں جاب کے لیے جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے نا، تو آپ کو بڈ کی کمپلیٹ اسٹریٹجی کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ ہوتی کیا ہے، اس پہ کام کیسے ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی لاجک کیا ہوتی ہے، یہ کام کس طرح کرتی ہے۔ تو اس میں سر سسٹم ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو اے ڈی ایس ہے وہ ایک بڑے ایڈوانس لیول کا مارکیٹنگ ایجنسی سسٹم ہے، جس میں اس نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ میرا جو کلائنٹ ہے، یعنی کہ جیسے آپ اس کے کلائنٹ ہو اور ڈیفینیٹلی آگے سے آپ کا بھی کلائنٹ ہے، تو آپ جس کلائنٹ کے لیے سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دے رہے ہو، اب وہ کلائنٹ جو ہے اس سے بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو کلائنٹ ہے اس کی فائنینشیل کنڈیشن کیسی ہے۔ فرض کریں کہ ایک بندہ ہے، اس کا کلائنٹ ہے فوڈ پانڈا یا کریم یا باٹا یا گل احمد، ٹھیک ہو گیا جی، اور ایک بندہ وہ ہے جس کا کلائنٹ محلے میں کوئی سکول، کسی بندے نے کوئی ایڈمیشنز کرانے ہیں، کوئی الائڈ سکول یا ایسا کوئی محلے کا سکول ہے، وہ کلائنٹ ہے، یا اور ایسے بھی کلائنٹس ملتے ہیں آپ کے دودھ علاقے میں دودھ کی نئی دکانیں کھل رہی ہیں تو وہ لوگ بھی مارکیٹنگ کروا رہے ہوتے ہیں آج کل، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، موبائل میں، فیس بک، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس علاقے میں اپنی برانچ کھولی ہے، تو ہماری برانچ کے کھلنے کے نا دائیں بائیں جتنے گھر آتے ہیں نا 1-2 کلومیٹر کے اندر، ان تمام گھروں کے اندر جو ہے نا فیس بک پہ ہمارا ایڈ بھیج دو، یوٹیوب پہ ہمارا ایڈ بھیج دو، اور وغیرہ جہاں بھی وہ کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ مارکیٹنگ کے لیے کلائنٹ جو ہے اس کا
مطلب وہ جانتا ہے یار کہ اس میں آپشنز ہیں، علاقے کے آپشن ہیں، ٹیکنیکس اویلیبل ہیں. تو آپ جب مارکیٹنگ کے لیے ایک پلان دے رہے ہوتے ہو تو اے ڈی ایس نے آپ کو یہ آپشن دی ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ کلائنٹ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. اے ڈی ایس کا کمال یہ ہے اس مارکیٹنگ ایجنسی کا جس کے تھرو آپ نے سارا کام کروانا ہے، مارکیٹنگ کا کام کرنا ہے، کہ یہ امیر اور غریب کلائنٹ کو یکساں مواقع فراہم کرتی ہے. یہ بڑی کمال قسم کی ٹیکنیک ہے اس کی. اب اگر آپ نے روزنامہ جنگ کے اندر فرنٹ پیج پہ ایڈ دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے، تو آپ اس کے فرنٹ پیج پہ جائیں گے نا. آپ نے اگر 6x6 کا یا 10x10 کا انچ کا ایک ایڈ لگانا ہے تو آپ کو اس کے لیے لاکھوں روپے کی اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی اخبار کو، جنگ کو. لیکن اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ نہیں امیر اور وہ دل اس کا کرتا ہے میں فرنٹ کے اوپر آؤں، تو یار یہ ڈبل قسم کا آپشن بن گیا نا. اس نے آنا فرنٹ کے اوپر ہے، پیسے ہیں نہیں اس کے پاس. یہ والی جو پریشانی ہے یہ اے ڈی ایس نے دور کر دی ہے. اس نے فوڈ پانڈا کو اور ایک عام لوکل کلائنٹ کو، اس نے کریم کو اور بائکیا کو، یا اس نے کسی اور اس طرح کے کلائنٹ کو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے یکساں مواقع فراہم کر دیے کہ جاؤ یار تم مارکیٹنگ کرو، تم فرنٹ پیج کے اوپر آ جاؤ، تم بڑا ایڈ لگاؤ. اور وہ اتنی ملٹیپل قسم کی دیتا ہے ویرائٹی کہ وہ اس ویرائٹی کی وجہ سے، یعنی کہ ٹیکنیکس آپ کو اس طرح کی دیتا ہے کہ ان ٹیکنیکس کی وجہ سے ایک عام کلائنٹ جو ہے جب وہ اپنا ایڈ پلیس کرتا ہے تو وہ تھوڑے پیسوں کے اندر فوڈ پانڈا کا مقابلہ کر لیتا ہے، وہ تھوڑے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ کریم کا مقابلہ کر لیتا ہے. اب یہ ٹیکنیک جو ہے یہ بیسیکلی بٹنز ہوتے ہیں. کوسٹ کیپ، بڈ کیپ، ٹارگٹ کوسٹ اور لویسٹ کوسٹ، یہ وہ 4 بٹن ہیں جن بٹنز کے ذریعے سے آپ اس سارے کے سارے سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہو. یا یوں کہہ لیجئے کہ اے ڈی ایس نے آپ کو جو آپشن دی ہوتی ہے کہ یار اس طرح کر کے اس طرح کر لو گے تو پھر آپ فوڈ پانڈا کا مقابلہ کر لو گے، اس طرح کر کے اس طرح کر لو گے. آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرا بجٹ، لائک آپ کا کلائنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کتنا بجٹ ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میرے پاس تو 200 روپے ہیں صرف. اب 200 روپے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ایک اور کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے جی میں لائک فوڈ پانڈا ہے، اور وہ کہتا ہے یار میرا بجٹ میں منتھلی جو ہے نا وہ 60-70 ہزار یہ لاکھ روپے لگاتا ہوں. اب ایک بندہ مہینے کا 1,00,000 روپے لگا رہا ہے، ایک بندہ مہینے کا 5,000 لگا رہا ہے پورے مہینے کا. تو 1,00,000 روپے لگانے والا بندہ اور 5,000 لگانے والا بندہ تو ایک جیسے نہیں نہ ہو سکتے. لیکن یہاں پہ یہ جو آپ کی بڈز ہیں ساری کی ساری 4 بڈز ہوتی ہیں. ان بڈز میں آپ نے اس طریقے سے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کلائنٹ، آپ کا کمپٹیشن کسی بڑے کلائنٹ کے ساتھ پڑ جائے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکو. یہ سر بیسیکلی جو اے ڈی ایس ہے یہ اس کی ٹرمینالوجی ہے، یہ اس کی ٹیکنیک ہے، یہ اس کی لوجک ہے. جس لوجک کی وجہ سے، جس مجبوری کی وجہ سے یہ بڈ کیپ کا جو کوسٹ سسٹم ہے اسے متعارف کرایا گیا. اس میں شروع میں یہ کوسٹ سسٹم اتنا جدید نہیں تھا ہوا کرتا، لیکن ابھی پاکستان کے اندر بھی چیزیں آ چکی ہیں. آپ کو جو میں اے ڈی ایس یوز کرواؤں گا اور جس اے ڈی ایس کے تھرو آپ مارکیٹنگ کرنا، آپ ساری مارکیٹنگ کرو گے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس اے ڈی ایس کے ورژن میں تمام جو چیزیں ہیں وہ آپشنز ہیں اویلیبل ہوں گی. اچھا، اب فرض کریں یہ اثر کس طرح کر رہی ہوتی ہیں. فرض کریں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایک ایسا بندہ ہے جو امیگریشن کہتے ہیں، مطلب جو پاکستان سے باہر، یہ چلیں اسے آسان کر لیتے ہیں، شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو امیگریشن میں کوئی مسئلہ ہو. آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ عمرہ کے پیکیجز کی سروسز دے رہا ہے، عمرہ سروسز کے پیکیج دے رہا ہے، سوری، مطلب ایک بندہ ہے جو اس نے عمرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ایک کلائنٹ جو ہے وہ عمرہ کرنے کی سروسز دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب بکنگ شکنگ یا جہاز کی ٹکٹ وغیرہ اور جانا اور رہنے کا خرچہ. اب وہ جو کلائنٹ آپ کو کہتے ہیں یار میں ایک عمرہ کی سروسز دینے والا بندہ ہوں، ایجنسی ہوں میں، اور مجھے اس طرح کے لوگ چاہیے جو عمرہ کرنا چاہتے ہوں. ٹھیک ہے جی، 2 باتیں ہوگی. پہلی بات یہ ہوگی کہ میں نے اپنی مارکیٹنگ کروانی ہے عمرہ کی سروسز کی. اب یہ پہلا پورشن ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ میں اپنا ایڈ ان لوگوں کے موبائل میں بھیجنا چاہتا ہوں جو عمرہ کرنا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے، جو عمرہ کرنا چاہتے ہوں. اچھا، اب یہ جو کلائنٹ ہے جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈھونڈنا کام ہے، یہ سر کام ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو کیٹیگری ہے، جو ٹیکنیک ہے، اس کے اندر یہ کوئی کام نہیں. اچھا، اب یہ 2 پورشنز ہو گئے. یہ والا کام تو آپ کر لو گے
کہ یار ایگزیکٹ کسٹمر کا جو آپ کا ایڈ ہے وہ اس کے ایگزیکٹ کسٹمر کے پاس جائے. یہ تو سارا جو ہے وہ ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں اس نے دی ہوئی ہیں, ہم ان ٹیکنیکس کو فالو کریں گے, بٹنس کو آن کریں گے, کرتے کرتے ہم کر لیں گے. لیکن اگر یہاں پہ جو بڈ کی جو سسٹم ہے اس پہ اس پہ ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ کا کلائنٹ, ایک بندے کا کلائنٹ جو ہے وہ بڑی امیر پارٹی ہے, لائک پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ٹور اینڈ ٹریولزم کے اندر اس کا بڑا نام ہے, اور وہ مطلب جیسے آئی تھنک ایئر وائی کا نام لیتا ہوں, ایئر وائی جو ہے وہ ایک معروف نام ہے, اور ایئر وائی جو ہے وہ سروسز دے رہا ہے اس طرح کی نا, کوئی عمرہ پیکج وغیرہ کی, آئی تھنک ان کی کوئی اس طرح کی سسٹم چل رہا ہے. اب ایئر وائی کا بجٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا نا, مطلب وہ پے کرتا ہوگا جو اے ڈی ایس کے تھرو اپنے ایڈس, لائک اس کا بجٹ فرض کر لیں کہ 1,00,000 روپے مہینے کا, ٹھیک ہے. اب ایک آپ کا کلائنٹ ہے جس نے آپ سے سروسز لینی ہے, اس کا جو بجٹ ہے وہ اے ڈی ایس کو دینے کے لیے وہ 1,00,000 روپے کا نہیں ہے, وہ 10,000 روپے کا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ایک بندے کا بجٹ 10,000 روپے کا ہو گیا, چھوٹا کلائنٹ ہے, اور ایک کا بجٹ ہو گیا 1,00,000 روپے کا. ٹیکنیک شروع ہوتی ہے یہاں پہ کہ یار ایک بندے کا بجٹ جو ہے وہ 10,000 کا اور ایک کا 1,00,000 کا. یہاں پہ آ کے آتی ہے ٹیکنیک. اس فرق میں جب کوئی بندہ اے ڈی ایس کو 1,00,000 روپے پے کرے گا پورے مہینے کے ایڈ رن کرنے کا, دوسرا بندہ اس کو 10,000 پے کرے گا پورے مہینے کے ایڈ رن کرنے کا, تو ڈیفینیٹلی جو اے ڈی ایس ہے وہ اس کے ایڈ رن کرے گا جو 1,00,000 روپے دیتا ہے اسے, اور وہ اس کے ایڈ رن نہیں کرے گا جو اس کو 10,000 دیتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ اگر اس کی جگہ خود بھی ہو تو آپ بھی ایسے کرو گے نا یار, کہ آپ کو ایک بندہ زیادہ اماؤنٹ پے کر رہا ہے تو آپ اس کو فیور کرو گے, اس کی آپ ایڈ رن کرو گے نا. اس کلائنٹ کو آپ کے 2 کلائنٹس ہیں, ایک کہتا ہے میں نے کام کروانا ہے میں 10,000 دوں گا مہینے کا, اور دوسرا کہتا ہے چھاڑ یار میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا. تو ڈیفینیٹلی آپ 1,00,000 والے بندے کے پاس جاؤ گے, اس کو آپ سروسز دو گے. اب یہ جو مسئلہ ہے یہاں پہ اس کنسیپٹ کی حد تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بات جو ہے وہ مائنڈ میں کلیئر ہو چکی ہوگی کہ یار یہ ایشو ہوتا کہاں پہ ہے. تو سر یہاں پہ ایشو ہوتا ہے جب اے ڈی ایس کی ایجنسی کے تھرو آپ ایڈ رن کرو اور آپ کا جوڑ پڑ جائے کسی بڑے کلائنٹ کے ساتھ. تو وہ والا کام میں نے آپ سے عرض کیا ہے وہ تو آپ کر لو گے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کا جو کلائنٹ ایگزیکٹ ہے اشتہار اسی کے موبائل میں جائے, یہ تو آپ کر لو گے, یہ تو ہو جائے گا. لیکن بجٹ میں آپ کیا کرو گے, بجٹ میں کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو سر یہاں پہ بڈ سسٹم آ جاتا ہے. اچھا بڈ کی طرف چلتے ہیں. بڈ جو ہیں یہ بڈ کی ہوتی کیا ہے, یہاں پہ بڈ سسٹم میں جو ہے اس کی مجبوری کیا تھی, اس کا ضرورت کیا تھی, یہ ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا. اب اس سے آگے بات کرتے ہیں. اب یہ جو بڈ ہوتی ہیں اس میں وہی کلائنٹ جو آپ کا عمرے والا ہے, ہم عمرے والے کی بات کر لیتے ہیں. فرض کریں اچھا اس میں جو ہے نا وہ 4 ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں. پہلی آپشن جو ہے وہ چلیں ہم پہلے کوسٹ کیپ کی بات کر لیتے ہیں. اب کوسٹ کیپ اور بڈ کیپ جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے نا ابھی, جس کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ 10,000 والا کلائنٹ ایک ہے اور 1,00,000 والا, اس میں سے اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن کے اندر آ گیا ہے جس کے اندر اس کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, تو اس صورت میں آپ نے جو کیمپین ڈیزائن کرنی ہے وہ کیمپین آپ ڈیزائن کرو گے بڈ کیپ کے ذریعے سے. اچھا اب بڈ کیپ کے ذریعے سے کیمپین ڈیزائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی کیمپین کو ڈیزائن کر رہے ہوگے تو اس وقت آپ فرسٹ بٹن جسے کلک کرو گے اور اس کے آگے سب آپ اپنی کیمپین ڈیزائن کرتے جاؤ گے, وہ فرسٹ بٹن جو ہے وہ بڈ کیپ کا ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی پریکٹیکلی بھی سر آپ کرو گے آگے جب کیمپین ڈیزائن کرو گے. اچھا اب بڈ کیپ کی ایگزامپل کو یاد کرنے اور سمجھنے کے لیے ایک بات کو ذہن نشین کر لیجیے گا. کیپ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ کیپ کا مطلب ہوتا ہے ٹوپی, ٹھیک ہے, سر پہ رکھنے والی جو کیپ ہوتی ہے ٹوپی ہوتی ہے. آپ یہاں پہ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے یوں کریں کہ کیپ سے مراد آپ پگڑی لے لیں. پگڑی اور ٹوپی تقریباً سیم چیز ہی ہوئی نا یار, سر ڈھانپنے والی ہوئی, تو یہاں پہ کیپ سے مراد آپ لے لیں پگڑی. تو آپ کے لیے کنسیپٹ جو ہے اس کو کلیئر کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب جو کیپ پگڑی ہوتی ہے سر, پگڑی نارملی کون پہنتا ہے؟ جو چودھری صاحب ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں. تو میں دیسی طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بڈ کیپ ہوتی کیا ہے. جب آپ کا کلائنٹ جو ہے, اگر کوئی ایسا کلائنٹ جو آپ کو پیسے کم دے مہینے کے لیے 10,000 روپے دے,
اور آپ کو عین اس ٹائم پہ ایڈ رن کرنے کا کہے جس ٹائم کے اندر مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور مارکیٹ میں ایسے بندے بھی اویلیبل ہیں جو لاکھ روپے دے رہے ہیں، جو 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں، جو 50 ہزار روپے دے رہے ہیں، مارکیٹنگ پہ خرچ کر رہے ہیں، ان کا مارکیٹنگ کا بجٹ زیادہ ہے. تو ایسی کنڈیشن کے اندر آپ بڈ کیپ کی پلاننگ یوز کرتے ہو، اور بڈ کیپ کی پلاننگ کو یوز کرنے کے بعد آپ اس 1 لاکھ والے بندے سے کمپیٹ کر جاتے ہو. اب اس کی مثال عمرہ سروسز میں ایسی ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے سے 1 ہفتہ پہلے آپ کا جو وہ بندہ جو آپ سے سروسز جو ہے ایڈ کی سروسز لینا چاہتا ہے، مارکیٹنگ کی سروسز لینا چاہتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے مجھے میری مارکیٹنگ کی سروسز دو، یہ میری عمرہ کے پیکیج ہیں، ان کو رن کرو لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، ملتان کے اندر، پاکستان کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، جہاں بھی وہ کہتا ہے رن کرو، اور بجٹ میرا 10,000 روپے ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ بڈ کی پگڑی اونچی کر دو گے. بڈ کیپ آپ بڈ چنو گے. کیپ کا مطلب پگڑی، اور بڈ کا مطلب بولی، یا آپ بڈ کا مطلب سمجھ لیں کہ آپ کا ایڈ چلنا چاہیے. بڈ مین ایڈ، ایسے کر لو کہ یار جو آپ کا ایڈ کامیاب ہو جائے، جو آپ کا ایڈ منظور ہو جائے، جو آپ کا ایڈ چل جائے، اسے وہ بڈ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اگر بڈ کیپ سلیکٹ کی ہوگی تو آپ کے کلائنٹ جو کمپٹیشن کے اندر ہوں گے، آپ کے کلائنٹ کے کمپٹیشن میں رمضان کے مہینے میں نے بتایا نا، رمضان میں اگر آپ کا عمرہ سروسز کا پیکیج دیتے ہو آپ، تو اس وقت مارکیٹ میں سچوریشن ہوتی ہے نا یار. اس وقت مارکیٹ میں عمرہ دینے والی کمپنیز جو ہیں، سروسز دینے والی، وہ ساری کی ساری مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. ان میں چھوٹی کمپنیز بھی ہوتی ہیں، ان میں بڑی کمپنیز بھی ہوتی ہیں. اگر آپ کا کلائنٹ چھوٹی کمپنی ہے تو اس کا ایڈ بھی اسی ٹائم پہ پلیس کرنا ہے جب رمضان شروع ہونے والا ہے. تو اس وقت ہر کمپنی جو ہے وہ اپنا ایڈ دے رہی ہوتی ہے، اور اس وقت مارکیٹ میں کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا بڑی کمپنی کو کمپیٹ کرنا ہے. یاد رکھو، جب بھی آپ نے بڑی کمپنی کو کمپیٹ کرنا ہے، آپ بڈ کیپ کے آپشن کو سلیکٹ کر کے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناؤ گے. یہ ورک کیسے کرتی ہے؟ یہ ورک کیسے کرتی ہے کہ آپ نے بڈ کیپ کو آن کر دیا. یہاں پہ کیپ سے مراد ہو گیا پگڑی، اور پگڑی ہوتی ہے چودھری صاحب کی. مطلب یہاں پہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ جو بڈ ہے نا، جو اس کی کیپ، مطلب بڈ ہر حال میں لگنی چاہیے، یعنی کہ میرا ایڈ ہر حال میں لگنا چاہیے، میری ایڈ کی پگڑی اونچی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو اونچا کر دیا کہ میری بڈ جو ہے نا وہ ہر حال میں لگنی چاہیے. ٹھیک ہے. بڈ مین آپ کا اشتہار چلنا چاہیے ہر حال میں. اب جب آپ اپنے اشتہار کو، اپنے ایڈ کو ہر حال میں چلانا چاہو گے، تو آپ نے بڈ کیپ آن کر دی، تو اب آپ کا ایڈ سر چلے گا. اور چاہے مقابلے کے اندر فوڈ پانڈا آ جائے، چاہے مقابلے کے اندر کوئی چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ کوئی محلے کا ایک پیزے والا آ جائے، پیزے والا بندہ ایڈ رن کرے گا، وہاں سے فوڈ پانڈے والا ایڈ رن کرے گا. فوڈ پانڈے کا بجٹ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہوگا، آپ کے کلائنٹ کا بجٹ جو ہے وہ 5,000 روپیہ ہوگا. دونوں کا ایڈ چلے گا، اس کا بھی اور آپ کا بھی. موبائل میں چلے گا، فیس بک پہ جائے گا، یوٹیوب پہ جائے گا، انسٹا پہ جائے گا، ویب سائٹ پہ جائے گا، چلے گا. پلاننگ کیوں جائے گا؟ کیونکہ آپ نے بڈ کیپ کے تحت اپنی کیمپین رن کر رہے ہیں. لاجک کیا ہے یہ، اس کے پیچھے ٹیکنیک کیا کام کر رہی ہوتی ہے، ہوتا کس طرح سے؟ آئیے یہ سیکھتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کے کلائنٹ کا بجٹ ہے ڈیلی کا 1,000 روپیہ. ٹھیک ہے سر. اب یہاں پہ غور کیجیے گا ٹیکنیک کے اوپر. آپ کے کلائنٹ کا بجٹ ہے ڈیلی کا 1,000 روپیہ، آپ کا بجٹ ہے ڈیلی کا 200 روپیہ. ٹھیک ہے جی. جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کا بجٹ کیا ہے ڈیلی کا؟ 200 روپیہ. اب یہ جو بڑا کلائنٹ ہے نا 1 لاکھ والا، یہ 1,000 روپے پے کر رہا ہے 24 گھنٹے کے. یہ 1,000 روپے کر رہا ہے 24 گھنٹے کے. تو 24 آورس کس نے پے کیے ہیں؟ 1,000 روپے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم 1,000 کو 24 پہ تقسیم کر دیں تو 1 گھنٹے کا کتنا بنا؟ تقریباً 1 گھنٹے کا 24 کریں تو 40 روپیز کے قریب بنے گے، یا تقریباً 42 روپیز بنتے ہیں 1 گھنٹے کے. تو 1 گھنٹے کا یہ کچھ 42 روپے کا پیکیج دے رہا ہے. جو 1,000 روپے دے رہا ہے نا، وہ 1 گھنٹے کا 40 روپے کے قریب پے کر رہا ہے اے ڈی ایس ایجنسی کو اپنے ایڈ رن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو یہ بندہ ہے دوسرے والا، آپ کا کلائنٹ، چھوٹا کلائنٹ جو ہے، یہ 200 روپے کے حساب سے اگر ہم پر 24 گھنٹے کا اس کا نکالیں ہیں تو 200 روپے کے حساب سے 24 گھنٹے کا اگر اس کی ہم کوسٹ نکالتے سر تو یہ تو بہت تھوڑی آتی ہے. تقریباً کوئی لگ بھگ کوئی
10 روپے کے قریب آئے گا, 8-10 روپے آئیں گے تقریباً. اب ایک بندہ 10 روپے دے رہا ہے سر 1 گھنٹے کے, اور ایک بندہ پے کر رہا ہے اس کو 40 روپیز پے کر رہا ہے 1 گھنٹے کے, یعنی کہ جو آپ کا بڑا کلائنٹ ہے وہ پے کر رہا ہے 40 روپیز پے کر رہا ہے پر آر. ٹھیک ہے جی, یہ کنسیپٹ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. کوئی سوال کو مسئلہ یہاں پہ باقی رہنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ کنسیپٹ ایک ہی بار ہم کلیئر کریں گے. آگے جب ہم کیمپین کی طرف جائیں گے تو یہ کنسیپٹ کلیئر کرنے کا وہاں پہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہونا, کیونکہ ہم آہستہ آہستہ آگے موو کریں گے. یہ ہمارا بیسک لیول کمپلیٹ ہو جائے گا, جسٹ ایک آدھ لیکچر میں آپ کو اور دوں گا یا 2 دے دوں گا بیسک لیول کے, اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. جب ایڈوانس لیول میں ہم انٹر ہو گئے تو وہاں پہ اس طرح کی بیسک جو چیزیں ہیں استعمال تو ہوں گی, لیکن وہاں پہ ہم یہاں اس طرح کا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم وہ ٹائم ان باتوں پہ لگائیں یار کہ یہ ہوتے کیا. سو پلیز ان کنسیپٹ کو آج سے ہی ابھی سے آپ لوگوں نے کلیئر کر کے آگے انٹر ہونا ہے ایڈوانس لیول میں. اچھا جی, اب جو آپ کا کلائنٹ تھا بڑے والا اس نے پے کر دیا 40 روپیز, اور آپ کا جو چھوٹا کلائنٹ تھا جو آپ کے پاس آیا اس نے یہ چھوٹی سی رقم پے کر دی 10 روپیز پر آر. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو 10 پر آر پے کر رہا ہے اور جو 40 آر پے کر رہا ہے, اس میں فرق یہ ہے کہ بڑے والے کلائنٹ کے 40 روپے 1 گھنٹے کے ہیں اور چھوٹے والے کلائنٹ کے 10 روپے 1 گھنٹے کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر آپ اپنا کام کرتے ہوئے اپنے کیمپین کو ڈیزائن کرتے ہوئے جب آپ بڈ کیپ کی آپشن کے تحت اپنی کیمپین ڈیزائن کرتے ہو تو بڈ کیپ کی آپشن آن کرنے کی وجہ سے آپ کا جو چھوٹا کلائنٹ ہے وہ کمپیٹ کرے گا بڑے والے سے. کیسے کرے گا؟ سمپل سا ایک فارمولا ہے. آپ جب بڈ کیپ آن کرو گے نا تو آپ نے اپنے اے ڈی ایس ایجنسی کو جس کے تھرو آپ ایڈ رن کر رہے ہو, آپ نے اپنی اے ڈی ایس ایجنسی کو اس بات کی اتھارٹی دے دی ہے کہ یار میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں, میرے پاس صرف 200 روپیہ ہے, لیکن میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں بڑے کلائنٹ کا, تو میں تمہیں اس بات کی اتھارٹی دیتا ہوں کہ جو کچھ مرضی کرو میرے ایڈ کو اس کے مقابلے میں جا کے رن کر دو. وہ کرتا کیا؟ وہ آپ سے کہتا ہے یار میرے ساتھ نا ایک ڈیل کر لو. بڈ کیپ آن کی ہے, ہاں جی بڈ کیپ آن, کہتے ہیں ایک ڈیل کر لو میرے ساتھ. ہاں جی کرو جی. وہ کہتے ہیں یار تمہارے 24 گھنٹے جو ہے نا اس میں تم نے پے کیے ہیں 10 روپے تقریباً 1 گھنٹے کے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ایسا کرو کہ آپ 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے ایڈس لانا اپنا بند کر دو. 4 گھنٹے اپنے ایڈس لانا بند کر دو. اب جب 4 گھنٹے ایڈس لانا بند کر دو گے تو اس کے پیسے آپ کے بچے 40 روپیز. 10 روپے کے حساب سے 4 گھنٹے کے 40 روپیز بچ گئے آپ کے. یا وہ کہتا ہے 6 گھنٹے ایڈس لانا بند کر دو, وہ 2 3 4 5 6 7 گھنٹے آپ کے مائنس کر دیتا ہے. اس کو مائنس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پر آر, یعنی کہ وہ جو آپ کے پاس 4 5 6 گھنٹے کم ہوتے ہیں نا, ان 6 گھنٹوں کے کم ہونے کے 6 گھنٹے کم کیے تو 60 روپے جو ہیں وہ آپ کے پاس اضافی آ گئے. جب آپ کے پاس 60 روپے اضافی آتے ہیں, اب وہ جو پلوان صاحب تھے نا جن کے پاس 40 روپیز تھے, وہ 40 روپیز والے چھوٹے ہو گئے, اب آپ بڑے, کیونکہ آپ کے پاس 60 روپے آ گئے ہیں. اب آپ کے پاس 60 روپیز ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں. کبھی آپ جاؤ نا میلہ دیکھنے کے لیے, تو ابھی تو میلے سسٹم ختم ہو گیا رہ گیا یار. تو چھوٹے جب ہم ہوا کرتے تھے تو میلے کا رجحان ہوا کرتا تھا, لکی رانی سرکس اور یہ وہ سب آیا کرتے تھے ہمارے علاقوں میں. اب تو خیر بڑا کم ہو گیا رجحان. تو اس وقت نا وہ جو میلے کے لیے میلہ, ابھی وہ عیدی ملتی ہے نا تو ہمیں میلہ ملا کرتا تھا. تو وہ جو میلہ وہ جیب میں ہمارے وہ پیسے ہوتے تھے میلے کے. تو اب لگا میلہ, اب وہ آگے پیچھے ہم غریب ہیں تو کوئی بات نہیں, تب ہم امیر ہوا کرتے تھے, ہمارے پاس پیسے پڑے ہوتے تھے, ہم نے وہ سرکس اور کنواں شواں سب دیکھ لیا کرتے تھے. موت کا کنواں, پیسے تھے ہمارے پاس, ہم نے دیکھ لیا. آگے پیچھے ہم غریب ہیں, امیر ہیں چھوڑو, ابھی پیسے ہیں. تو وہ ابھی جو ہے وہ آپ کے 6 گھنٹے کے 60 روپے اس نے سائڈ پہ کر دیے, ابھی آپ امیر ہو گئے ہو. تو اب آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اب وہ اے ڈی ایس ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ آپ کے پیسے کم کر دیتا ہے, آپ کے آورس کم کرتا ہے, 2 4 5 6 گھنٹے آپ کے کم کر دے گا. اب وہ آپ کا ایڈ 24 گھنٹے کے بجائے چلائے گا 18 گھنٹے کے لیے. ایک بات ہو گئی. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اب وہ دیکھتا ہے کہ یار جو زیادہ کمپٹیشن ہے نا
وہ کس ٹائم پہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم پہ کمپٹیشن جو ہے نا ویسے چل رہا ہو کہ ایک طرف آپ کا ایڈ جا رہا ہے اور ایک طرف جو ہے نا ایک بڑی کمپنی کا ایڈ. ہر وقت ہر گھنٹے میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. کسی گھنٹے میں بہت رش ہوتا ہے اور کسی گھنٹے میں رش کم ہوتا ہے. تو کم رش میں تو آپ کا ایڈ چل جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک بندہ ہے, چاہے وہ فوڈ پڑھنے کیوں نہ ہو, اس نے ایڈ رن کیا ہے جناب گلبرگ کے لیے یا لاہور کے لیے اس نے ایڈ رن کیا ہے, تو لاہور کی آبادی یار وہ تقریباً 4-5 کروڑ کی آبادی لاہور کی ہے یار. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ چھوٹے کلائنٹ ہو, آپ نے بھی لاہور کے لیے ایڈ رن کر دیے, تو آپ کا ایڈ بھی لاہور ہی جا رہا ہوگا, اس کا بھی لاہور ہی جا رہا ہوگا, تو وہ 4-5 کروڑ میں بڑھ جاتا ہے ایڈ, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سم ٹائمز جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے, اس کی بات کر رہا ہوں میں, اس میں وہ کیا کرتا ہے, وہ 5-6 گھنٹے آپ کے کاٹ دیے. اب آپ وہ دیکھتا ہے یار کہ ان باقی جو گھنٹے بچ کے نا 18, وہ دیکھتے ہیں یار زیادہ جو ٹف ٹائم ہے وہ کب ہے, زیادہ کمپٹیشن کب ہے. وہ زیادہ کمپٹیشن کے ٹائم کیا کرتا ہے کہ وہ اس وقت آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ 60 روپے اس کو یوز کر لیتا ہے, اور اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو اس کے برابر لا کے کھڑا کرتا ہے. اب اس کا بھی ایڈ چل رہا ہوتا ہے, آپ کا بھی چل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آ کے آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں, کیونکہ اس کنسیپٹ کو جو کلیئر کرنا ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ لوگوں نے کیمپین ڈیزائن کرنی ہے, آئی ہوپ آئی وش کہ آپ لوگ لوکل کام کی طرف میں آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا, آپ لوگوں کو فری لانسنگ کی طرف لے کے جانا ہے. انٹرنیشنل جو کام ہے اس میں پیسے اچھے ملتے ہیں, اس میں جو گورا ہے وہ پڑھا لکھا ہے, آپ کے کنسیپٹ کلیئر. اچھا جاب کرنی ہے لوکل, آپ جاب کرو, لوکل سروس نہیں, لوکل سروس دو آپ, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن کنسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. لہٰذا آپ کے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے اس ٹاپک میں اس سے زیادہ مزید جو ہے وہ آپ کو الجھاؤں گا نہیں. ان باتوں کو یہاں تک سمجھ لیجیے گا, اور یہاں سے آگے ہم کل موو کریں گے. ان باتوں میں جو آج میں نے کی ہیں بڈ کیپ کی حد تک, کیپ کی حد تک, اگر کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ تمام لوگوں کو میں نے الاؤ کر دیا اپنے مائک آن کرنے کا. اپنے مائک آن کیجیے گا اور سوال کیجیے گا. کوئی سوال, کوئی پریشانی جو آپ کی سمجھ کے اندر نہ آیا ہو آج کی کلاس کے حوالے سے, تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اینی بوائے اینی گرل, میں نے آپ کے مائک آن کرنے کی آپشن دے دی ہے. جی سوال تو نہیں ہے کسی کا, کوئی پریشانی کو مشکل آج کے لیکچر میں, آج کی بات میں کسی کوئی الجھن تو نہیں ہے؟ جی محمد عابد صاحب پلیز. السلام علیکم. جی عابد صاحب وعلیکم السلام, سوال کیجیے گا عابد صاحب. جی سر, کیا حال ہے آپ کے؟ جی بیٹے اللہ کا شکر ہے, سوال کیجیے گا بیٹے. سر سوال یہ تھا کہ وہ جو آج کے لیکچر کے مطابق سوال نہیں, وہ کلاسز ہوں گی جو, وہ ٹائم علیحدہ سے ہوگا کہ یہ مخصوص ایک گھنٹہ جیسے 8:45 کی طرح رہے گا یا 9:45؟ بیٹے 1 گھنٹے کی کلاس ڈیلی ہوا کرے گی آپ کی, تقریباً ہمارا آپ کا ساتھ 2 سے 2.5 ماہ کا رہے گا. 1 گھنٹے کی ڈیلی کلاس ہوگی اور اس کی ریکارڈنگ جی آپ کو ڈیلی ملا کرے گی. ابھی یہ کلاس ختم ہوگی تو آدھے گھنٹے میں ریکارڈنگ مل جائے گی اس کی آپ کو. تو 1 گھنٹہ ڈیلی آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا, اور رات کا ٹائم ہوگا ہمارا, یہ ڈے کا نہیں ہوگا, رات کا ٹائم تو ہوگا. رات 8 یا 9 بجے کا؟ بیٹے اس میں ہمارے پاس نا پریویس بیچ ہمارے ختم ہوئے ہیں ابھی نا, کل ہمارے پرانے بیچ ختم ہوئے ہیں, آج نئے بیچ ہمارے یہ والے شروع. تو یہ ہمارے پاس ابھی ٹائم اویلیبل 8 والا بھی ہے اور 9 والا بھی ہے. اگر آپ لوگ 9 والے میں آپ کی انٹرسٹ ہے تو میں آپ کو 9 میں شفٹ کر سکتا ہوں ابھی. تو مجھے آپ ووٹنگ کر دیجیے گا واٹس ایپ پہ. اگر آپ لوگ 9, کیونکہ 2 بیچ چلیں گے ہمارے, ایک 8 والا ایک 9 والا, تو 9 والے بیچ میں آپ کو میں ایڈجسٹ کر, یہ نہیں کہ آپ لوگ جو ہو آپ کا بیچ نمبر 4 ہے تو بیچ نمبر 4 کو میں 9 بجے بھی شفٹ کر سکتا ہوں. ابھی میرے پاس آپشن ہے 2 دن تک. منڈے کو پھر ہمارے بیچ سارے فل ہو چکے ہوں گے, تب آپشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر کوئی بندہ کلاس جوائن نہیں نہ کرتا لائف, تو مسئلہ کوئی نہیں, اس کی ریکارڈنگ اسے ملے گی, ڈیلی ریکارڈنگ ملے گی آپ کو. بلکہ لائف ٹائم کے لیے آپ کے پاس کلاؤڈ کی فیسلٹی بھی آپ کو ملے گی, جس میں آپ زندگی بھر کے لیے ان جب چاہیں ان لیکچرز کو ریوائز کر سکیں گے آپ. تو سارا کچھ آپشنز جو ہیں آپ کو ملیں گی سارے کی سارے. جی نمرا بیٹے سوال کریں. شکریہ. جی جی نمرا بیٹے, شکریہ سر. نمرا. جی نمرا بیٹے سوال کرو, ٹائم کم ہے بیٹے. نمرا خالد. طارق محمود صاحب آپ سوال کریں, نمرا کا مائک کام نہیں کر رہا. طارق محمود صاحب سوال کریں اپنا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بیٹے. سر آپ بتا رہے تھے کہ بٹ کیپ کو آن کر کے ہم کمپین ڈیزائن کر رہے ہیں, تو سر سامنے والا بندہ بھی تو بٹ کیپ کو آن کر کے اپنی کمپین لگا سکتا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے, جون سا بندہ ہوگا نا بڑا کلائنٹ, وہ بڈ کیپ آن نہیں کرتا, کیونکہ اس کو بڈ کیپ آن کرنے کی ضرورت. ہاں اس کو بڈ کیپ, ایک بندہ ہے اس کا بجٹ ہے 10,000 روپے کا, 20,000 روپے کا, 30,000 روپے کا, تو وہ 24 گھنٹے اپنا ایڈ چلائے گا.
اگر وہ بڈ کیپ کو آن کرتا ہے تو اس کو اپنے وہ 6 گھنٹے ضائع کرنے پڑیں گے, وہ نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس بجٹ ہے. تو اچھا کلائنٹ جو ہے وہ اپنے وہ بڈ کیپ آن نہیں کرتا. بڈ کیپ ہمیشہ وہ بندہ آن کرے گا جس کے پاس بجٹ کم ہے اور اس نے کمپیٹ کرنا ہے بڑے والے کلائنٹ کو. سو دیٹ پرسن ہیز ٹو آن دا بڈ کیپ. بڑا کلائنٹ نہیں آن کرتا, اسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے نا, یہ چھوٹے کلائنٹس کے لیے یہ آپشن ہوتی ہے, بڑے کو ضرورت ہی کوئی نہیں کرنی. ایک بندے کے پاس یار گاڑی ہے, اپنی گاڑی ہے اس کے پاس, اس نے لاہور سے جو ہے نا وہ ٹویوٹا پہ بیٹھ کے ملتان جانا ہے, تو وہ جائے گا, وہ بس پہ کیوں جائے گا؟ تو بس کی آپشن تو عام بندے کے لیے ہے نا. جی نمرا بیٹے, نمرا خالد. سر یہ جو بٹ کیپ ہے یہ سافٹ ویئر ہے یا کوئی بٹن ہے؟ بیٹے یہ اے ڈی ایس کا سافٹ ویئر جو ابھی آپ کو میں جسٹ نیکسٹ ویک کے اندر آپ تمام لوگوں کے پاس ہوگا. اس اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر کے اندر یہ بٹنز آتے ہیں. جیسے آپ کا جو بھی آپ کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں نا, ان تمام سافٹ ویئرز میں بٹن ہوتے ہیں. تو یہ بٹن جیسے ہاں یہ اس کے اندر بٹن ہے جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. مطلب آپ کا جو انیشل فیز ہے جس کے اندر آپ کام کرو گے, تو آپ وہ کام کرتے ہوئے جو پہلا بٹن آپ کو ملے گا نا شروع میں, وہ بڈ کیپ کا ملے گا, وہ یہ کیپس کا ملے گا کہ اس میں سے کون سی کیپ آپ نے آن کرنی ہے. یہ ہوتا ہے بیٹے. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ اینی کویشچن سر؟ کوئی بات سمجھ کے اندر نہ آئی ہو, کوئی مشکل, کوئی پریشانی؟ ٹھیک ہے جی, سب کا کنسیپٹ کلیئر ہے آج کا. تو یہاں سے ہم آگے موو کریں گے جی. بڈ کیپ کا اور باقی جو 3 کیپس ہیں, ان ساری کیپس کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ کل ہم مکمل کر لیں گے. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آج والے لیکچر کو پراپرلی آپ نے ریوائز کرنا ہے, اور اس کے بعد کل والے کو بھی آپ نے پراپرلی ریوائز کرنا ہے. یہ میں اگر ٹائم بچ گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں بٹن کیسے کام کرتے ہیں. تو اس میں جو آپ کی کیپس ہیں یہ بیسیکلی بٹنز ہوتے ہیں. آج آپ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے تو تب آپ, اب دیکھو بیٹے یہ بٹنز ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں کوئی چیز کلک کرتا ہوں یہاں پہ, یہ کلک کی تو یہ کھل گیا, یہ کلک, اب یہ جو کلک کرنے سے یہ کھل رہا ہے نا, یہ بٹنز ہوتے ہیں. اب یہاں کلک کی تو یہ کھل گیا. اس طریقے سے آپ نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے. تو اس میں اسی طریقے سے جو اے ڈی ایس ہے اس کے اندر نا ایک آپشن آتی ہے بٹنز کی. شروع میں فیز 1 میں وہ جو بٹن ہے اسے بڈ کہتے ہیں. پھر بڈ کے بعد آپ آگے انٹر ہو جو کہ بڈ کیپ میں, اس کے آگے پھر اور آگے بٹن آ جائیں گے. تو یہ اس طریقے سے آپ کیمپین ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو, تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے میرے محترم, آپ لوگوں کا کوئی سوال تو باقی نہیں رہ گیا. پھر بھی کوئی مسئلہ اگر ہوا کسی کو تو واٹس ایپ پہ آ جائیے گا. کل ملیں گے. ٹائم کی آپ لوگ جو ہے نا ووٹنگ کر دیجیے گا. 8 بجے والا ٹائم بھی اویلیبل ہے اور 9 بجے والا بھی اویلیبل ہے. تو جیسے آپ لوگ موسٹلی ووٹ کریں گے ہم اسے ویسے کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, کل ملتے ہیں کلاس میں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.